السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد المعاصی سبب لمنع القطر وانقطاع البرکہ. برادران اسلام، جرائم، معصیت، قتل، خونریزی، شرک و بدعت، نبی کی نافرمانی، مخالفت، یہ ایسے جرائم ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک لیتا ہے. جرائم کرنے والے، معصیت، نافرمانی، ظلم و زیادتی، غارت غری، خونریزی کا بازار گرم کرنے والے باز آ جائیں. ان جرائم سے اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین سے نزول برکت کا سلسلہ ختم کر دیتا ہے. ضرورت ہے اس دور میں جہاں پر ظلم، بغاوت، نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں پر اور وہاں کے افراد توبہ استغفار کریں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرائیں. خاص کر کے ان موسم میں، اس مبارک مہینے میں ہمیں رو رو کر کے اپنے گناہوں کا اظہار کر کے اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، ورنہ یہ قوم بھوکی اور پیاسی ہو کر کے تڑپ تڑپ کر کے ہلاک و برباد ہو سکتی ہے. اس بات کا ڈر، اس بات کا امکان ہے. توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر ایمانی جذبات کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر تقوی جیسا انقلابی عمل لانے کی ضرورت ہے. تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکت کے خزانے کو کھول سکتا ہے. ورنہ معصیت کرنے والے، خاص کر کے ہمارے ملک کے اندر شرک اور بدعت کا اڈا لگانے والے، جگہ جگہ شرک و بدعت، قبروں کی پوجا، اولیاء کا مقبرہ بنا کر کے ناجائز حرام طریقے سے پیسے وصول کرنا، لوگوں کا پیسہ کھانا. ہم ان مجرمین کو دعوت دیتے ہیں کہ ضرورت ہے آج حالات کو تبدیل کیا جائے. دنیا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت ہے کہ اپنے کو آپ کو ڈھالیں، اسلامی ماحول میں پلنے کے لیے دعا کریں، اپنے اندر تقوی شعاری اپنانے کی کوشش کریں، ورنہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، آیت نمبر 96 کے اندر،
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى، اگر بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل فرمائیں گے. ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیں آسمان اور زمین سے. شرط ہے ایمان، شرط ہے تقوی. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ کسی بستی والوں کے لیے خاص نہیں ہے. بستی والوں کا نام اگرچہ اس سے مراد بعض لوگوں نے شہر انطاکیہ لیا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ہے کہ ایمان کو اپنائیں. غیر مسلم، کفار، یہود و نصارہ اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور اسلام کی روحانیت، ایمان کا جو مزہ ہے، جو ذائقہ ہے، اسے چکھنے کی کوشش کریں. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے. ہم کسی دھرم، کسی مذہب کو گالی نہیں دیتے. ہمارا میسج، ہمارا پیغام ہے کہ ساری دنیا کی انسانیت اسلام کو لائک کرے، ایمان میں داخل ہو. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں امن ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَلَكِنْ كَذَّبُوا جب جھوٹے ہو گئے تو ہم نے جو کچھ دیا تھا وہ چھین لیا، ہم نے پکڑ لیا. وَلَكِنْ أَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کچھ کمایا تھا، جو اتنے سرمایے تھے، ہم نے سب چھین لیا. یہ جھوٹ بہت بڑی بلا ہے. یہ بھی اسی معصیت میں یہ بھی داخل ہے. وہ سارے جرائم، خاص کر کے ظلم و زیادتی کرنے والے ہمارے ملک کے غیر مسلم، ظلم و زیادتی کرنے والے کفار، ظلم و زیادتی کرنے والی قوم، چاہے یہود و نصارہ جو بھی ہوں، وہ بھی اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، ظلم سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا. اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے. ہماری بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے. ہماری خاص کر کے مسلمانوں کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم پر یہ ظلم کرنے والے شیاطین مسلط ہیں. ہمیں رونا آتا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ان کے شر سے بچنے کا واحد علاج یہی ہے ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی اگر ہے کہ ان مجرمین کے، ان کے مظالم، ان یہود و نصارہ کے مظالم، ان کفار کے مظالم سے بچا جا سکتا ہے، ان کے مکر اور ان کی چال سے بچا جا سکتا ہے. لیکن شرط یہی ہے اپنے اندر ایمان بنایا جائے، اپنے ایمان کی اصلاح کی جائے، اپنے ایمان کا اظہار کیا جائے، اپنے ایمانی جذبات کو لے کر کے ایمان کے دائرے میں رہ کر کے اس پر عمل کیا جائے. ورنہ ہر قوم جو ہے پیاسی ہے. جس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، جس طرح تھالی پر بھوکے پیاسے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی وقت آ چکا ہے ہم کو یہ قوم اپنا لقمہ سمجھ کر کے ہم پر نگل پڑے گی. ہمیں گویا سمجھتی ہے کہ لقمہ ہے، یہ لقمہ ہے، جب چاہے ان کو نگل لیں. یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری بدعمالیاں، ہمارے اندر شرک و بدعت پائی جانے والی شرک و بدعت، اور اسی کا یہ اثر ہے کہ ہر قوم تیار ہے کہ ان کو نکل لیا جائے. یہ ہمارے لیے لقمہ ہے.
ہر قوم ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی جس طرح لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ ہمارے نبی نے مثال بیان کی ہے. کیسے ہمارے اندر یہی کمزوری. صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ وہن، یہی بیماری ہے، بزدلی. جب ایک انسان نافرمان ہو جاتا ہے، جب ایک مسلمان نافرمان ہو جاتا ہے، معصیت میں ملوث ہو جاتا ہے، شرک و بدعت کرتا ہے، تو واقعی وہ بزدل ڈرپوک ہو جاتا ہے. ہر قوم اس کے لیے، اس کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. جہاں دیکھیے ظلم و زیادتی مسلمانوں پر. آج ہمیں رونا آتا ہے. ہم اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تیار رہنے کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کریں گے، اپنا دفاع کیسے کریں گے، اپنا بچاؤ کیسے کریں گے. صرف اپنا نہیں، اپنے ایمان کا دفاع. اور ضرورت ہے ایک مسلمان اپنے کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرے. اسلام کا جو نقطہ ہے، اسلام نے جو نظریہ دیا ہے، پیش کیا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا اسوہ سمجھیں. تب جا کر کے ہم ان کے شر سے، ان کفار کے ظلم و زیادتی سے بچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سچا ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، سلف صالحین جیسا ایمان، سلف صالحین جیسا تقوی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.